من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ سورہ تکویر کی آیت 19، 20 اور 21 پڑھی گئی۔ کل ان آیت کے سلسلے میں ضروری بات ہوئی تھی۔ اس بات کا حاصل یہ تھا کہ قرآن کریم ہم تک جو آیا ہے وہ دو واسطوں سے آیا ہے۔ سب سے پہلا واسطہ تو جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ہے، اور دوسرا واسطہ حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور یہ دونوں کے دونوں کائنات عالم میں اللہ رب العالمین کے امین ہیں۔ جبریل امین آسمان کے امین ہیں، اور حضرت خاتم النبیین زمین والوں میں اللہ کے امین ہیں۔ اور حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم آسمان میں مطاع ملائکہ ہیں، یعنی سارے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ماتحت یا ان کے تابعدار یا ان کی ہی اتباع کرتے ہیں۔ ابھی آ رہی ہے تفصیل۔ اور اس کائنات عالم میں حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم پورے مومنین کے مطاع ہیں۔ ہم جو حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اتباع کرتے یا ان کی اطاعت کرتے ہیں، تو یہ اطاعت ان کی نہیں، حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بعینہ اللہ رب العزت کی اطاعت ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ۔ جس نے رسول کی اطاعت کی، اس نے کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی۔ گویا ہم جو حضور کی بات مانتے ہیں تو ہم بعینہ ہی اللہ کی بات مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے قرآن کریم نے تمام کی تمام کامیابی، فوز و فلاح، سعادت کا انحصار اطاعت رسول پہ رکھا ہے۔ بغیر اطاعت رسول کے نہ تو ایمان نصیب ہوگا اور نہ اللہ کی مغفرت انسان کو حاصل ہوگی۔ اس کائنات عالم میں جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ رب العالمین کی جانب سے سارے فرشتوں کے وہ امام ہیں۔ جس طرح اس دنیا میں حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم ساری کائنات عالم کے امام ہیں۔ اور ایک بات بطور ختم نبوت کے طور پر کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کائنات عالم میں کوئی امام نہیں ہے، نہ امام بن سکتا ہے، اور نہ کسی میں امامت کی صلاحیت اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ اسی لیے حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم جب اللہ رب العزت کے پاس چلے گئے اور ان کی جنازہ ہوئی، آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تو کوئی جنازہ میں امام حضور کے نماز کا کوئی امام نہیں بنا۔ ہماری بات تو آپ ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے آپ کو چونکہ یہ بات پتہ ہی نہیں ہے۔ نبی کا کوئی امام بن ہی نہیں سکتا، نہ حیّن نہ میتن۔ اگر کوئی مولوی ہے اس میں تو سمجھے گا، ہوا امامکم حیّن و میتن۔ نبی خود اپنا امام ہوتا ہے، اپنی حیات میں بھی اور بعد از وصال بھی وہ اپنا ہی امام ہوتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام جب آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو سب نے فردن فردن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہمارے یہاں جنازے میں پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا، نبی پر یہ دعا نہیں پڑھی گئی، یہ سمجھ لینا۔ وہاں
ابو بکر آئے صلاۃ السلام پڑھا ہے، سیرت مصطفیٰ کھول کے دیکھو، اور ہماری کتاب میں بھی سچے اور جھوٹے نبی میں بھی میں نے نقل کر دیا ہے، انہوں نے صلاۃ السلام پڑھا ہے خاتم النبیین پر، پھر حضرت عمر آئے، پھر حضرت عثمان آئے، پھر علی آئے، صحابہ آئے، سب کے سب حضور کو صلاۃ و سلام پڑھ کے گئے۔ یہ جو دعا ہے اللہم اغفر لحینا، وہ نبی پہ نہیں پڑھی جاتی ہے، اس لیے کہ نبی زندہ ہوتا ہے، نبی ہماری نگاہوں سے اس کی حیات چھپ جاتی ہے۔ ایسا ہی سمجھو، مولانا قاسم نانوتوی نے کہا کہ لالٹین جل رہا ہے، اس کی روشنی تھوڑی دھیمی کر دی گئی، ہو نہیں گئی، بابا تعبیر اچھی اختیار کیجئے، بڑا نازک مسئلہ ہے، اور اوپر سے شرپوش ڈال دیا گیا۔ ہمارے نگاہوں پہ اللہ نے کیا ڈال دیا؟ شرپوش ڈلا ہوا ہے، غلاف۔ نبی کی حیات موجود ہے لیکن ہماری نگاہوں سے چھپا دیا گیا۔ تو بہرحال حضور اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم حیاً و میتاً دونوں حال میں اپنے خود ہی وہ امام ہیں۔ جب وہ امام ہیں تو ہم ان کی اطاعت کا اللہ نے ہم کو حکم عطا کیا ہے۔ تو بات چل رہی ہے قرآن کریم کی اصل، تو دو واسطوں سے قرآن ہم تک آیا ہے، اس میں ذرہ برابر بھی کہیں کوئی رد و بدل، ہیر پھیر، الٹ پلٹ نہ تو جبرائیل امین نے کیا، نہ خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کیا ہے، اور نہ ممکن ہے، نہ ممکن ہے۔ کیوں؟ اللہ نے خود کہا ہے قرآن کریم میں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن ہم نے نازل کیا ہے، اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری رب ذوالجلال کی ہے۔ اور ایک بات سمجھ لو کہ جتنی پچھلی کتابیں ہیں وہ کتاب ہیں، اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کتاب میں تو رد و بدل ہو سکتی ہے چونکہ وہ کتاب ہے، لیکن کلام جو صاحب کلام کا ہوتا ہے اس میں کوئی رد و بدل کر ہی نہیں سکتا تھا، چونکہ وہ خالق کا کلام ہے۔ اب آپ کو ایک اعتراض ہوگا کہ مولوی صاحب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں ذالک الکتاب، تو یہ تو قرآن کا کتاب ہے، تو آپ کے لیے چونکہ اس کو لکھا گیا ہے اس لیے یہ کتاب ہے، لیکن دراصل یہ کیا ہے؟ کلام الہی ہے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ اس میں کسی بھی طرح کا کوئی رد و بدل نہ ممکن تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ مسلمان کا ایک غریب سے غریب، نادار سے نادار بچہ حافظ قرآن کھڑا ہو پیچھے، اور اپنے وقت کا بہت بڑا ولی کامل نماز پڑھا رہا ہو، اور ظاہری اعتبار سے اللہ نے اس کو صاحب رتبہ بھی بنایا ہو، لیکن اگر بتقاضۂ بشریت قرآن میں امام کوئی غلطی کر دے یا اس سے غلطی ہو جائے تو گرچہ ایک مفلس تنگ دست نادار بچہ پیچھے حافظ قرآن کھڑا ہوا ہے، بغیر کسی روک ٹوک کے امام کو ٹوک دیتا ہے کہ آپ نے زبر میں یہ غلطی کر دی، زیر میں یہ غلطی کر دی، قرآن یہ لکھا ہوا ہے اور آپ یہ پڑھ رہے ہیں۔ نہ اس کو یہ معیوب سمجھتا ہے نہ اس کو جھجک آتی ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کا یہ کلام ہو بہو من وعن، جیسا لوح محفوظ میں تھا اور ہے، اور جیسا اللہ نے روز اول نازل کیا تھا اس دنیا میں، کائنات عالم میں، اور جس نزول کے ساتھ خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم پر قرآن آیا ہے، بے عین ہی وہی قرآن الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو مبارک ہیں وہ زبانیں جو اس قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہیں، مبارک ہے وہ آنکھ انسان کا کہ جو حروف الہی کو اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہے، مبارک ہے وہ الفاظ اور بول کہ انسان قرآن کے تلفظ کو اپنی ناقص زبان سے کلام الہی کو پڑھتا ہے اور تلفظ کرتا ہے۔ مبارک ہے وہ آنکھ
جو اس قرآن کریم کے حروف کے نور کو دیکھتی ہے اور سینے میں اپنے جذب کرتی ہے. یہی وہ قرآن کریم ہے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ